اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نکاح کے لیے عورت کا انتخاب۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عورت بمنزلہ اس گلوبند کے ہے جو تم اپنی گردن میں باندھتے ہو، اور یہ دیکھ لینا تمہارا کام ہے کہ کیسا گلوبند تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ فرمایا کہ پاک دامن اور بدکار عورت کسی طرح برابر نہیں ہو سکتی۔ پاک دامن کی قدر و قیمت سونے چاندی سے کہیں زیادہ ہے، بلکہ سونا چاندی اس کے مقابل ہیچ ہے۔ بدکار عورت خاک کے برابر بھی نہیں، بلکہ خاک اس سے کہیں بہتر ہے۔ میرے جد امجد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی اپنی ہم کفو اور اپنے مثل کو دو، اور اپنے ہم کفو اور اپنے مثل ہی سے بیٹی لو۔ اپنے نطفے کے لیے ایسی عورت تلاش کرو جو اس کے لیے موزون ہو، اس سے لائق فرزند پیدا ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، جو شخص مال و حسن و جمال کے لیے نکاح کرے گا وہ دونوں سے محروم رہے گا۔ جو شخص پرہیزگاری دین کے لیے نکاح کرے گا، حق تعالیٰ اس کو مال بھی دے گا اور جمال بھی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاک دامن عورت سے شادی کرو کہ زیادہ اولاد پیدا ہو۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ آیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ جو بچے چھوٹے مر جاتے ہیں وہ عرش الہی کے نیچے اپنے والدین کے لیے طلب مغفرت کیا کرتے ہیں، اور مشک و عنبر و زعفران کے پہاڑ حضرت سارہ علیہ السلام ان کی پرورش میں مشغول ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی نگہبانی میں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں سب سے بہتر قریش عورتیں ہیں کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے اور تمام قبیلوں کی عورتوں سے زیادہ مہربان اور اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ رحیم اور اپنے شوہروں سے کسی وقت انکار نہیں کرتی، غیروں کے مقابلے میں عفت کام میں لاتی ہے۔ اس زمانے میں زنان قریش کی مصداق سیدانیہ ہے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ ایک شخص حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میری زوجہ اس قسم کی ہے کہ جب میں گھر میں آتا ہوں تو میرا استقبال کرتی ہے، جب باہر نکلتا ہوں تو مشائیت کرتی ہے، جب مجھے غمگین دیکھتی ہے تو دریافت کرتی ہے کہ کیا فکر ہے، اور کہتی ہے اگر فکر معاش ہے تو خدا تمہاری اور سب بندوں کی روزی کا کفیل ہے، اگر فکر معاد ہے تو خدا اس فکر کو اور زیادہ کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے خدا کے بندے، خدا کے کچھ کارکن ہیں، یہ عورت انہی کارکنوں میں سے ہے۔ جتنا اجر کسی شہید کو مل سکتا ہے اس سے نصف اسے ملے گا۔ حدیث صحیح میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا عقل مند اور صاحب ثروت تھا۔ اس کا ایک بیٹا ایک ایسی بیوی سے تھا جو عفیفہ اور صالحہ تھی۔ یہ لڑکا شکل و شمائل میں اپنے باپ سے بہت مشابہ تھا۔ دو بیٹے دوسری بیوی سے تھے جو صاحب عفت نہ تھی۔ جب اس کی وفات کا وقت ہوا تو بیٹوں سے یہ کہہ کر مرا کہ میرا کل مال تم میں سے ایک کا ہے۔ اب ہر ایک دعوے دار تھا کہ مال میرا ہے۔ آخر مقدمہ قاضی کے پاس گیا۔ قاضی نے کہا کہ فیصلے سے پہلے ان تینوں بھائیوں کے پاس جاؤ جو عقل میں بہت مشہور ہے۔ حسب الحکم پہلے ان میں سے ایک کے پاس گئے۔ یہ ایک بوڑھا آدمی تھا۔
اس نے کہہ دیا کہ میرے فلاں بھائی کے پاس جاؤ جو مجھ سے بھی بڑا ہے۔ چنانچہ اس کے پاس گئے، اسے ادھیڑ عمر کا پایا۔ اس نے کہا مجھ سے جو بڑا بھائی ہے اس کے پاس جاؤ۔ جب اس کے پاس پہنچے تو اسے جوان پایا۔